الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں، جن کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر حضور کے نکاح میں آئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے حضور نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ عرب میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج موجود تھا، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جتنی بھی ازواج ہیں حضور کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں، وہ اعلان نبوت کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں اور حضور کی زندگی کو بیان کیا، کیونکہ میرے نبی کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک گھریلو زندگی، ایک باہر کی زندگی۔ گھریلو زندگی کو حضور کی بیویاں بیان کرتی ہیں، سب ازواج اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بیان کرتی ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بیان کرتی۔ ایک فرانسیسی ریسرچر ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندے کو گھر والے ہیرو مان لیں، باہر والوں کے لیے وہ پیر بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھر والے اس کو نہیں مانتے۔ گھر والے مان بھی لیں تو بیوی نہیں مانتی۔ میرے نبی وہ ہیں کہ باہر والوں نے تو مانا ہی مانا، سب سے پہلے حضور کی زوجہ نے آپ کو مانا ہے، عورتوں میں آپ پہ ایمان لے کے آئے۔ حضرت خدیجہ کے لیے رب حضرت جبریل کے ذریعے سلام بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، جن کے پاس برتن ہیں اس میں کھانا وغیرہ ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں اللہ کا اور میرا سلام کہیے گا۔ حضرت خدیجہ جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ اور حضرت جبریل کا سلام پہنچایا، اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری سنائیے گا کہ اللہ نے ان کے لیے ایسا گھر جنت میں تیار کیا ہے جو موتیوں سے بنا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا۔ جنت کی ڈیزائننگ اس حساب کی ہے کہ اللہ نے اس کو اس انداز سے بنایا ہے کہ جتنا بھی اس میں رش ہوگا لیکن کسی ایک کی دوسرے کو پیٹھ نہیں ہوگی۔ اس انداز سے مکانات ہیں، آمنے سامنے جنت کے مکانات ہیں، ایسا نہیں کہ اس مکان کے پیچھے کسی کا مکان ہے۔ اس انداز سے ڈیزائننگ ہے قرآن نے جسے سورہ واقعہ میں بیان کیا۔ تو ایسے ایسے محلات ہیں۔ اب یہاں علماء نے بیان کیا کہ ان کو ایسا گھر کیوں ملا جس میں ساتھ خاص طور پہ کہا کہ اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، ایسا کیوں؟
اس کو پہلے یہ سمجھیں کہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جنہوں نے حضور کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، جب یہ میرے نبی کی سیرت پہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کی زوجہ نے کتاب لکھنے کے دوران ان سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ مجھے یہ لا دیں، مجھے یہ چاہیے، گھر کا راشن پورا کریں، کسی قسم کا کچھ کہا ہی نہیں۔ انہیں حضور کی سیرت لکھنے کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں دی۔ جب تک سیرت کی کتاب مکمل ہوئی، آپ کی زوجہ کو 4 مرتبہ حضور کی زیارت ہو چکی تھی۔ حضور کے دین کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ کرم فرماتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے دنیا میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت اور سکون کا سامان کیا تھا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں جنت میں ایسا محل عطا فرمایا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، ایسا محل۔ تو آپ کی ازواج جن کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ حضور کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ ہماری مائیں ہیں، ان کی سیرت دیکھ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، ازواج، گھر والی عورتیں ڈائجسٹ پڑھیں، ناول پڑھیں، ادھر ادھر کی چیزیں تو پڑھیں، لیکن نہ حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھیں، نہ حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھے، نہ حضرت عائشہ کی سیرت پڑھے، تو پھر ایک اسلامی خاتون کا کردار کیسے بیان کریں گے؟ وہ کیسے اپنائیں گی کہ وہ اسلام کی خاتون کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس لیے ہمارے گھروں میں یہ کتابیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والی خواتین کو یہ پڑھانا چاہیے کہ یہ ہیں آپ کی رول ماڈل، ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمارا کوئی رول ماڈل ایکٹر نہیں ہے، کوئی ایکٹریس نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دنیا کی خاتون نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بیسٹ پرسنالٹی وہ حضور کی ہمارے لیے، اور حضور کی گھر والیوں کی اور بیٹی کی وہ ہمارے بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔